ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سورج شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سورج شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو مٹا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا منہ میں نہا کر دم دیں گے سوچا ہے مسلمان اب کچھ بھی ہو سوچا ہے مسلمان اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جامع شہادت پی لیں گے معزز قابل احترام اور مقام ملت آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گناہ شش و کوشش کے موقع پر کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ ذرا قبول سماعت فرمائیں گے اے قوم بارے سمون کی آواز مجھے تجھے پاش پاش کر رہی ہے ظلم و بستی تیرا مقدر بن چکی ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح تجھے زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ظلم و بربریت کے طوفان میں تیری ماں و بہنوں کو رنگا نچایا جا رہا ہے ظلم و استبداد کی چکی میں تجھ کو بدریک کھیسا جا رہا ہے تیرے معصوم بچوں پر نیزوں اور تلواروں کو آزمایا جا رہا ہے تیرے حقوقوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تیرے ملی قوانین کو برباد کیا جا رہا ہے تیرے مساجد کو تیرے عبادت گاہوں کو تیرے مدارس و مکاتب کو نجائز مقدمات میں جکڑا جا رہا ہے آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ اس لیے کہ تیرے اکابرین نے ہندوستان کو اپنے خون سے چیز کر ان کے حوالے کر دیا تھا کہ اس لیے کہ تیرے اکابرین تیرے اسلام نے اپنا خون بہا کر سبکدوش کا اعلان کر دیا تھا کہ اس لیے کہ تیرے ہندوستان میں کوئی حق نہیں ہے اے قوم اب سونے کا وقت نہیں رہا اپنے ماضی کو دیکھ اپنے کردار کو دیکھ اپنے وقار کو دیکھ اپنے کارناموں کو دیکھ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھ اپنے قابلین کی تاریخ کو دیکھ اے قوم تاریخ خود بتاتی ہے تیرے مقابلے میں کبھی قیصر و کسرا آیا تو کبھی شاہ اندلس آیا تیرے مقابلے میں کبھی شاہ افریقہ آیا تو کبھی راجہ داہر آیا تیرے مقابلے میں کبھی والد ٹھاکرے آیا تو کبھی سنجے گاندھی آیا تیرے مقابلے میں کبھی بجرنگ دل آئی تو کبھی جنتا دل آئی تیرے مقابلے میں کبھی شیو سینا آئی تو کبھی آر ایس ایس آئی غرض ہے کہ تمام پارٹیوں تمام ظالموں راجاؤں سے تُن ہر ایک سے چن کر مقابلہ کیا اور تُن ہر ایک کو شکست دی ہے لیکن ایک قوم یاد رکھ اب تیرا مقابلہ ایسی شربت جابر پارٹی سے ہے جس نے ہمیشہ تیرے خون سے وجہ اکھیری ہے جس نے تیرے جمہوری حقوق کو پامال کیا جس نے تیرے عبادت کا بابری مسجد کو شہید کیا جس نے تیرے جمہوری حقوق کو پامال کیا جس نے تیرے عبادت گاہوں کو مسمار کیا جو کبھی تجھے ناجائز مقدمات میں جگڑنے کی کوشش کرتی ہے جو تیرے خلاف ایک سے ظاہر نکاح کرنے پر پابندی لگاتی ہے جو تیرے خلاف تیری ماں و بہنوں کی آزادی کے نعرے لگاتی ہے جو کبھی تیرے خلاف تین طلاق دینے پر پابندی لگاتی ہے اے قوم اپنی وقت کی چادر کو چاپ کر اور دشمن کے مقابلے میں نکل کر دے اور آنکھوں سے پردوں کو ہٹا کر دے اور یہ بتا کہ جب تیرے بغل میں ذرائع کو ختم کر دیا جائے گا تیرے بنیادوں کو مسمار کر دیا جائے گا تیرے مذہب کی بنیادوں کو جڑوں سے پھاڑ دیا جائے گا تیرے پروانوں کو تخت اعتراض پر لٹکا دیا جائے گا تو تیرے وجود کی حفاظت کون کرے گا کیا وہ نریندر مودی تیرے وجود کی حفاظت کرے گا کیا وہ منموہن سنگھ تیرے وجود کی حفاظت کرے گا کیا کیجریوال تیرے وجود کی حفاظت کرے گا نہیں ہرگز تجھے ہی اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہوگی نہیں تجھے ہی اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہوگی اے قوم کیوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ان درندوں نے ان ظالموں نے ان نااہلوں نے ان کماکلوں نے اس ہندوستان میں جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں بچے نے اس کو چھین گیا کیونکہ ان کتوں نے ہمارا کو مذہب اسلام کو لٹانے کی نہ جانے کیسی کیسی بچنائیں رچی ہے آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں ہندوستان کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوں اور لیڈر یہ ملا ہے اس لیے ان کو ختم کر دیا جائے لیکن شاید ان کتوں کو معلوم نہیں ہے جب تک کہ مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک مسلمان دین اسلام پر کسی طرح کی کوئی آش نہیں آنے دیں گے ہے یہی تاریخ اپنی ہے یہی اپنا فلسفہ ہے یہی تاریخ اپنی ہے
جیسے روئی ہوئی، تیرا سینہ تو وہ سینہ ہے کبھی دشمن کے آگے نہیں تیرا، تیرا سر تو وہ سر ہے کبھی باطل کے آگے نہیں جھکا، تو وہ قوم ہے جس نے ایران کے آتش فضا میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، تو وہ قوم ہے جس نے قیصر و کسریٰ کے محلات میں لڑکا طاری کر دیا تھا، اے قوم لیکن تیری قبضہ میں افسوس ہے، تیرا خون جمید ہو گیا، تیری غیرت چلی گئی، تیری حمیت اسلامی ختم ہو گئی، تیری حرارت ایمانی گم ہو گئی، تیرا احساس زیادہ رہا اور تجھے اپنے دل کا معصول حال نہیں رہا۔ اے قوم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے اندر ابو بکر کا خون تو موجود ہے لیکن صدیق کی صداقت موجود نہیں ہے، تیرے اندر علی بن مرتضیٰ کا خون تو موجود ہے لیکن شجاعت علی موجود نہیں ہے، تیرے اندر محمد بن قاسم کا خون تو موجود ہے لیکن غیرت محمد بن قاسم موجود نہیں، تیرے اندر صراحت عجیب کا خون تو موجود ہے لیکن شوق جہاد موجود نہیں ہے۔ اے قوم تیری افسوس، تیری عزت کا افسوس ہے، کل ایک عرب بیٹی کے آن نے لاکھوں اربوں کے خون کو برباد کیا تھا، ایک مسجد کی صدا نے کروڑوں دیوانوں کو بھڑکا دیا تھا، آج لاکھوں بیٹیوں کی آواز سے تو بیدار نہیں ہے، مجاہد چلا دیا گیا مگر تیری لگے حمیت نہیں بڑھتی، عراق کو ملیہ بیٹھ کر دیا گیا مگر تو متحد نہیں ہوئی۔ اے قوم آج ہزاروں مدارس و مکاتب کی صدائیں بھی تجھے نہیں جگا سکی۔ اے قوم تاریخ کے اس باب کا مطالعہ کر، تجھے پتہ چل جائے گا کل ایک عرب بیٹی کے آن نے حجاج بن یوسف کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہا دیے تھے، کل بیت المقدس کی ایک صدا نے صلاح الدین ایوبی کی نیند کو حرام کر دیا تھا۔ اے قوم تو خاموش کیوں ہے؟ تیری زبان کیوں گم ہو گئی؟ تیرے منہ میں کیوں تالے لگ گئے اور تجھے اپنے دل کا بالکل بھی بات سنا نہیں رہا؟ اے قوم تجھے پتہ ہے تیرے اکابرین نے کیوں قربانیاں پیش کی تھی، تیرے اسلام نے کیوں خون بہایا تھا کہ وہ اقتدار حاصل کریں؟ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے دستور کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ پھر یہ ظالم حکومت آج انگریزوں کی طرح ہمارے دل پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اے قوم تو بیدار ہے، قوم تو بیدار ہو جا اور ان ظالموں سے کہہ دے یہی حال رہا اور جب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اسلام کرے پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے اور ان انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ اسی کو شاعر جو کہتا ہے بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں بت لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، صلح کے پھولوں کو کوئی پیروں سے چل ڈالے، کربلا صلح کے پھولوں کو پیروں سے چل ڈالے، ہندو کے حوالے میں اگر جہاں لکھ دینا۔ میں اس شہر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہم سر سے کفن باندھ کے تیار ہیں، تیار رہیں گے، ہم سر سے کفن باندھ کے تیار ہیں، تیار رہیں گے، نہ کبھی ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے، نہ کبھی ظلم کریں گے نہ کبھی ظلم سہیں گے۔ اسلام کے دستور کو توڑیں گے نہیں ہم، اسلام کے دستور کو توڑیں گے نہیں ہم، چھیڑو گے اگر ہم کو تو پھوڑے بغیر چھوڑیں گے نہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قدم قدم پر رکھ